الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی بات کے تعلق سے کہ مشرکوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث نمبر ہے 2685۔ علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کو بیان کرتے ہیں، کہا یا معاشر مسلمین، کہ انہوں نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت، کیف تسألون علی الکتاب و کتابکم الذی انزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدث الاخبار باللہ، کہ تم کیسے اہل کتاب سے سوال کرتے ہو حالانکہ تمہارے پاس تمہاری وہ کتاب موجود ہے جو تمہارے نبی پر نازل کی گئی ہے اور اللہ کی جانب سے سب سے آخری کتاب ہے۔ ایسا لگتا ہے سابق کرام مسلمانوں میں سے کبھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے جو عالم تھے، علماء تھے، اسے کوئی مسئلہ پوچھ دیتے ہو، کوئی سوال کرتے تو انہوں نے کہا تمہاری جرات کیسے ہوئی؟ تمہارے پاس تمہارے نبی، جو نبی ایسا کہ کسی امت کو ایسا نبی نہیں ملا، تمہارے پاس وہ کتاب کہ وہ ایسی کتاب کسی کو نہیں ملی ہے، اور تمہارے آخری نبی پر نازل ہے اور یہ آخری کتاب ہے، یہ سب کچھ چھوڑتے ہوئے تم دوسروں سے سوال کیسے کرتے ہو؟ اور پھر آگے آپ نے فرمایا تقرؤونہ لم یشق، تم اس کتاب کو پڑھتے بھی ہو اور اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، آمیزش نہیں ہوئی، یعنی قرآن کے تعلق سے پڑھتے ہو اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، پھر بھی تم نبی اور اس کتاب کو چھوڑ کر غیروں سے سوال کرتے ہو۔ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ عَلَى الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے تم سے بیان کر دیا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا ہے اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس میں تغیر کر ڈالا ہے، یعنی ان کے کتاب کا عالم تو یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، پھر تم مجھے سوال کرتے ہو، اور تمہارے پاس جو کتاب ہو اس کی حالت ہے کہ وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہونے کی ذمہ داری اللہ نے رکھی۔ پہلے جو آسمانی کتابیں تھی ان محفوظ نہیں، کیونکہ اللہ نے محفوظ کی گارنٹی نہیں دی تھی، اور وہ قیامت تک کے لیے تھی بھی نہیں، ایک دور ایک وقت کے لیے تھی، اس کے بعد ان کی ضرورت بھی نہیں، رسول دوسرے آنے کی کتاب تو سیاہ نہیں تھی، تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن چونکہ یہ آخری رسول ہے، ان پر نازل کی گئی کتاب یہ آخری ہے اور یہ قیامت تک چلنے والی ہے، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کتنی اوریجنل اور محفوظ کتاب تمہارے پاس موجود ہے اور تم غیروں سے سوال کرتے ہو، یعنی عجوبہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اَوَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یعنی کتابوں میں جو گڑبڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ معمولی پونجی، معمولی فائدے کے لیے وہ اللہ کی اس کتاب کو بیچ دیا کرتے تھے، یعنی چونکہ انہیں دنیا سے اندھی محبت تھی، دنیا کے پیسے سے اندھی محبت ہو گئی تھی، اس لیے اگر ضرورت پڑتی نا کہ اس مسئلہ کو ایسا بیان کریں گے تو ہمارے جیب گرم ہو جائے گا، تو وہ یہ نہیں فکر کرتے کہ حقیقت مسئلہ کیا، اس کو فوراً وہ بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ ساری حقیقت ان کی بیان کو کہا کہ تمہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس محفوظ کتاب ہے اور یہی سے اپنا مسئلہ حل کر لیا کرو۔ افلا ينهاكم بما جاءكم العلم عن مسالتهم لا والله ما رأينا منهم رجل قد يسألكم عن الذي انزل عليكم، کیا وہ تم کو منع نہیں کرتا جو علم تمہارے پاس آئی ہے ان سے سوال کرنے سے، یعنی جو تمہارے پاس علم آ گیا، قرآن آ گئی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب ان کے پاس سوال کرنے سے، ان سے مسئلہ پوچھنے سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ پھر کہہ رہے ہو اللہ کی قسم ہم نے ان میں کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو تم سے سوال کرے اس کتاب کے بارے میں جو تم پر نازل کی گئی، یعنی تمہارا معاملہ بھی ہے کہ سب سے محفوظ کتاب تمہارے پاس ہے، وہ اس کتاب کے بارے میں سوال نہیں کرتے، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ،
اور ان کے پاس جو کتاب محفوظ نہیں ہے اور تم ان کے پاس جاتے ہو سوال کرنے کیے نہیں. باب سے تعلق یہ ہے کہ بھائی اہل کتاب یہود و نصارہ مشرکین جو لوگ بھی ہیں ان کی گواہی اسی لیے نہیں قبول کی جائے گی کہ جب یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ بدمعاشی کر ڈالے اس کو انہوں نے نہیں بخشا دنیاوی فائدہ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے گواہی دینے کی ضرورت ہوگی تو وہ سچی گواہی کیسے دے دیں گے؟ سوال نہیں ہو سکتا نا. پھر وہ گواہ بنیں گے کہ جب چاہو گے تو ان کو خرید لو گے جب چاہو گے تو ان کو بیچ لو گے یہ ساری حالات بن جائے گی. اس لیے کہا گیا کہ بھائی جب یہ لوگ ایسی ایسی بدمعاشی کر سکتے ہیں تو ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا اور ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا. یہ بات سے تعلق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کے بہتر اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.